کراچی کا ہندو گھرانہ ہے، گزشتہ کئی سالوں سے یہ مسلم کمیونٹی میں راشن تقسیم کرتا ہے۔ ہریش سکھیجا صاحب نہ صرف رمضان المبارک بلکہ ہر وقت یہ مسلم کمیونٹی کے ساتھ پیش رہتے ہیں۔ انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے، لوگوں کی خدمت کرنا عبادت ہے، ان کی جو خوشی ہے یہ میرے لیے سب سے بڑا سکون ہوتا ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان زہیب منشا۔ ناظرین، محبت اور امن کو فروغ دینے والے ہی حقیقی طور پر معاشرے کا حسن ہے۔ ایسا ہی ایک گھرانہ ہے کراچی کا جو کہ ہندو گھرانہ ہے، لیکن گزشتہ کئی سالوں سے یہ مسلم کمیونٹی میں رمضان المبارک میں راشن تقسیم کرتا ہے۔ نہ صرف رمضان المبارک بلکہ ہر وقت یہ مسلم کمیونٹی کے ساتھ پیش رہتے ہیں۔ اسی گھرانے کے سربراہ ہریش سکھیجا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ معروف کاروباری شخصیت بھی ہیں اور سکھیجا فاؤنڈیشن کے سربراہ بھی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام سر، ہمیں یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ اس رمضان المبارک میں تو راشن ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ پیش رہتے ہیں مسلم کمیونٹی کے۔ تو بتا دیجئے گا کہ آپ کا خاندان کب سے ہے؟ ویسے تو ہمیں معلوم ہوا کہ کئی سالوں سے ہے، اور آپ کے اندر یہ جو جذبہ ہے مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینے کا، یہ کیوں ہے، کیسے پیدا ہوا؟ دیکھیں منشا بھائی، میں آپ کو بتاؤں، میرے سامنے، میرے عقیدے کے سامنے یہ بات بہت بڑی اہم ہے کہ انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے، کیونکہ اگر سب سے پہلے جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ اپنے ریلیجن سے پہلے انسان ہوتا ہے، تو میرے سامنے سب سے پہلے جو اولین عبادت بھی ہے وہ لوگوں کی خدمت کرنا عبادت ہے۔ اور جہاں تک بات ہوئی، آپ نے کہا کہ آپ لوگ یہ کتنے عرصے سے کر رہے ہیں، تو یہ ہمارا کام پشتوں سے، جنریشن سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ حالانکہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی طرح ان چیزوں کے زیادہ میڈیا میں نہ لائیں۔ ہماری حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کام کو پوشیدہ رکھیں اور خیر کا جتنا کام خاموشی سے کریں۔ میرے بھائی، میری ٹیم، جتنے فاؤنڈیشن کے ممبر ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا سردیوں میں رات کو نکل جاتے ہیں، کمبل جہاں جہاں لوگ سوئے ہوتے ہیں سردیوں میں ان کو کمبل جا کے دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے ابھی حال ہی میں دیکھا ہوگا کہ مدینہ مسجد کے حوالے سے آنریبل کورٹ نے ایک آرڈر کیا تھا کہ اس کو گرانا ہے، تو میں وہ شخص تھا، اپنی ٹیم کو لے کر وہاں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ آپ جتنے مسلمان لوگ ہیں آپ نماز پڑھیں، ہم لوگ یہاں پہ چوکیداری کریں گے۔ تو اس پہ انصار عباسی سے لے کر پوری دنیا کے جتنے بھی مسلم برادری تھی اس کو بہت سراہا، اور اس کے علاوہ ساری کمیونٹی نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا کہ اس طرح کا جذبہ پاکستان کے اندر ایک ہندو آدمی کا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ میں نے کسی کے اوپر احسان نہیں کیا، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگر پڑوس میں کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم بھی سیسا پلائی دیوار کی طرح وہاں کھڑے ہو جائیں۔ اچھا سر، ایک آپ عرصہ سے اسی طرح ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، کیا آپ نے اب تک دیکھا ہے کہ لوگوں کو کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے؟ ظاہر ہے یہ لوگ ہیں راشن لینے بھی آ رہے ہیں، مسائل کس قسم کے عام آدمی کے؟ دیکھیں، اس وقت جو ہمارے معاشرے میں سب سے جو اہم مسئلہ ہے وہ خوراک کا ہے، ادویات کا ہے۔ یہ بہت بڑے بنیادی مسائل ہیں۔ دیکھیں، اگر کپڑا پھٹا پرانا بھی ہوگا وہ اس سے گزارا ہو سکتا ہے، چپل اگر پرانی ہوگی تو اس سے بھی گزارا ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی اگر خوراک اور ادویات کی ہمارے ہاں بہت شدید ضرورت ہے، تو ہماری ترجیحات ان چیزوں پہ ہے۔ لاسٹ بھی آپ نے وہ دیکھا ہوگا ادویات کے حوالے سے کہ کووڈ کا جب پہلا فیز تھا، سکھیجا فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم آپ کو یہاں پہ نظر آتی ہوگی، چاہے وہ اسپرے ہو، چاہے وہ راشن بانٹنا ہو، چاہے وہ دوائیاں بانٹنی ہو، اور اس حوالے سے ہمیں پورے پاکستان کے اداروں نے بڑے بڑے سول ایوارڈ سے نوازا۔ وجہ یہی تھی کہ ہم لوگ اس وقت، آپ کو پتہ ہے، کوئی بندہ نکل نہیں پا رہا تھا، لیکن ہماری ٹیم، میں خود وہاں پہ ہسپتالوں میں، اداروں میں اسپرے کروا رہا تھا، ڈریسز دے رہا تھا، ادویات پہنچا رہا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں ہم اس معاشرے سے اگر کچھ کما رہے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس معاشرے پہ کچھ نہ کچھ خرچ کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، ہم اس سے کوئی گزر بسر ہو جائے گا آٹے سے؟ بہت شکر۔ پہلے بھی کبھی آئیں گے آپ لینے؟ جی، پہلے بھی ہم لوگ پچھلے رمضان میں بھی لے کے تھے۔ پچھلے رمضان میں بھی؟ جی صحیح ہے۔ راشن تھا؟ راشن تھا، پورا راشن تھا۔ اچھا جی، یہاں صحیح کوآپریٹ صحیح کرتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھا۔ اب ان کو یہ چیزیں مل رہی ہیں، ان کے چہرے کے تاثرات آپ پڑھ لیں، اور ان کی جو خوشی ہے، ان کے جو تاثرات چہرے پہ آ رہے ہیں، یہ میرے لیے سب سے بڑا سکون ہوتا ہے۔ اگر میں رات کو سوتا ہوں تو میرے لیے یہ سب سے زیادہ پرسکون بات ہوتی ہے جو ان کے چہرے پہ اس وقت مسکراہٹ ہوتی ہے،
اور جو ان کے ایک دعا ہوتی ہے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اچھا سر، آپ کس سے انسپائر ہو کر ویلفیئر کے کام میں آئے؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے تو میں کریڈٹ دوں گا عبدالستار ایدھی صاحب کو، کیونکہ وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن اس نے جو کام کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے شاگرد بنوں۔ میں ان جیسا تو نہیں بن سکتا۔ ہم نے سنا ہے آپ افطار بھی کرواتے ہیں؟ جی بالکل، ہماری افطار بھی ہوتی ہے، اور افطار کے بعد ہماری کوشش ہوتی ہے کہ عید کے حوالے سے جو کپڑے ہیں اور باقی ساری چیزیں ہیں وہ بھی ہم بانٹیں۔ ابھی ہم نے کل ہی سندھ پولیس کے ساتھ مل کر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو آرفن ادارے ہیں وہاں پہ بچوں کو ہم تحائف، کپڑے، جوتے وہ پہنچائیں۔ تو ہماری کوشش ہوگی عید کے پہلے دن ہم وہ اداروں میں جتنے بچے یہاں پہ ہیں ان کو کپڑے، کھلونے، جوتے پہنچائیں، اور اس میں ان لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ اچھا، یہ سب کچھ سکھیڈا جو فاؤنڈیشن جو ہے آپ کی یہ کر بھی رہی ہے؟ جی بالکل، ہماری دیکھیں اس میں پہلے بھی میں نے شاید بہت سارے اداروں کو، چینلز کو بتایا ہے کہ ہم بیسیکلی کاروباری لوگ ہیں، اور اس ٹیم کے اندر میرے ساتھ کاروباری لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے بزنسز سے کچھ نہ کچھ سرٹین پرسنٹ چیریٹی کے لیے نکالتے ہیں، اور وہ ملا کے ہم چیزیں یہ کرتے رہتے ہیں۔ آج تک ہم نے کسی سے نہ فنڈنگ لیے، نہ کسی ادارے سے پیسے لیے، ہم اپنی سیلف سسٹم پہ یہ کام کر رہے ہیں اپنے سیٹسفیکیشن کے لیے۔ وہی قومیں اب آگے بڑھی ہیں جن لوگوں کی یونٹی ہے۔ نفرت ختم کرنے کا سب سے بڑا یہی طریقہ ہے، جس طرح آپ کو میں نے مثال دی عبدالستار ایدھی مرحوم صاحب کی، کہ انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ کون سا بچہ ہے، کیا بچہ ہے، نہ اس سے کوئی ذات پوچھی، نہ اس سے کوئی ریلیجن پوچھا، نہ اس سے کوئی فرقہ پوچھا۔ سب سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ اس کو کیا اس وقت ضرورت ہے، میں وہ دوں۔